ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، تمام قیادت کو ختم کر دیا، نئی قیادت کو بھی مار دیں گے۔ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ امریکی صدر کا ریپبلکن کانفرنس سے خطاب، بولے ایران کے 51 بحری جنگی جہاز تباہ کیے، ایران کے ڈرونز حملوں میں 83% کمی آئی ہے، ایران کی 90% جنگی صلاحیت ختم کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اسرائیل کی تہران پر وحشیانہ بمباری جاری ہے، مشرقی علاقے میں رہائشی عمارتوں پر شدید حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 40 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی جنگی جارحیت جاری ہے، المیریا پر حملہ، 7 افراد شہید۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بنت الجبیل کے علاقے میں بھی شدید بمباری کی ہے۔ اور امریکہ نے افغانستان کو ناجائز گرفتاریوں کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں طالبان افغانستان میں قید ڈینس کو، کوئل، محمود جیبیبی اور دیگر امریکیوں کو رہا کریں۔ موجودہ امریکی انتظامیہ کے ہوتے طالبان کو رعایت نہیں مل سکتی۔ طالبان امریکی پالیسیوں میں رعایت حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ طالبان امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کریں۔ حکومت کا امریکہ ایران جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے ریسکیو پلان سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے بڑے فیصلے۔ قوم سے خطاب میں کہا 2 ماہ کے لیے کابینہ ارکان، وزراء، مشیر، معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 25% کٹوتی۔ گریڈ 20 اور اوپر 3 لاکھ تنخواہ والوں کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے تیل میں 50% کٹوتی۔ اخراجات میں 20% کمی کا اعلان۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور گورنر بھی صرف ملکی مفاد میں بیرونی دورے کر سکیں گے۔ آن لائن میٹنگز اور ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے گی۔ سرکاری اشیائوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی۔ سرکاری اور نجی شعبوں کے حوالے سے اہم فیصلے۔ ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ رواں ہفتے کے آخر سے تمام اسکولوں کو 2 ہفتے کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تمام ادارے فوری طور پر آن لائن کلاسز شروع کریں۔ آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی۔ ذخیرہ اندوز اس صورتحال سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین پر حملوں پر اظہار تشویش۔ کہا سید علی خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہیں، چاہتے ہیں مسائل کا حل سفارتکاری کے ذریعے نکالا جائے۔ پورا خطہ جنگی صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان اس کشیدہ صورتحال میں کوشش کر رہا ہے معاملات حل ہوں۔ پاکستان کو مغربی سرحدوں پر بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج ملکی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں۔ ہماری معیشت کا انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس پر ہے۔ حالیہ دنوں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا۔ موجودہ عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مشکل فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ توانائی کی بچت کے حوالے سے جامع لائحہ عمل پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزرائے اعلیٰ مریم نواز، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی شریک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر مزمل اسلم اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسروں کی بھی شرکت۔ توانائی بچت کے حوالے سے اہم فیصلوں پر تبادلہ خیال۔ پیٹرول بچت کا پروگرام، تعلیمی پروگرام کو بریک۔ پنجاب اور بلوچستان کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم اقدامات۔ پنجاب کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز آج سے 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ آن لائن کلاسز لی جا سکیں گی۔ ممکنہ پیٹرول بحران کی صورتحال تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند۔ سرکاری افسروں کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% کمی۔ صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسروں کی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ دفتر آئے گا۔ سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی۔
ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی تہوار ملتوی۔ بلوچستان میں تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند رہیں گے۔ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ نئے داخلے اسکولوں کی ڈیجیٹل مردم شماری اور امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے عالمی صورتحال پر اہم فیصلے۔ فیول کی بچت کے لیے جمعہ کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز۔ ورچوئل کلاسز کو ترجیح دی جائے گی۔ معاون خصوصی شفیع جان کہتے ہیں 2 ماہ کے لیے فیول بچت اقدامات نافذ ہوں گے۔ سرکاری محکموں کی میٹنگز کو 100% آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم کا فیصلہ۔ فیول الاؤنس میں مجموعی طور پر 50% کمی کی منظوری۔ پروٹوکول گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر کے غیر ضروری استعمال میں بڑی کمی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں اور ریاستی اداروں کو مراعات کم کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ہمیشہ قربانی کے وقت تمام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کو شکست فاش، ایک آیت اللہ گئے تو دوسرے آ گئے۔ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ 88 رکنی مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے مجتبی خامنائی کا انتخاب کیا۔ امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے بعد ملک کے تیسرے سپریم لیڈر بن گئے۔ باضابطہ طور پر اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی قیادت سونپ دی گئی۔ ایرانی مجلس خبرگان کی ایرانی عوام کو مبارکباد، کہا عوام متحد رہیں اور نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کریں۔ ایرانی سیاسی اور عسکری قیادت کا بھرپور حمایت کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا نئے سپریم لیڈر کی تقرری قومی وقار اور طاقت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ قومی اتحاد دشمنوں کی سازشوں کے خلاف مضبوط دیوار ثابت ہوگی۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی علی لاریجانی بولے مجلس خبرگان نے دھمکیوں کے باوجود نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا، موجودہ حالات میں ملک کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد۔ ایرانی مسلح افواج نے کہا مجلس خبرگان نے آیت اللہ مجتبی خامنائی کو منتخب کر کے ذہانت کا ثبوت دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا نئے سپریم لیڈر کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی کے انتخاب پر ایران بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دارالحکومت تہران و مشہد سمیت متعدد شہروں میں لوگ خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ٹرمپ کے ہوش اڑ گئے۔ اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے آیت اللہ مجتبی خامنائی کے انتخاب پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ کہا ایران سے جنگ ختم کرنے کا آخری فیصلہ میں کروں گا۔ اگر میں اور نیتن یاہو نہ ہوتے تو ایران اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ طور پر کریں گے۔